لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی شخص خیر و برکت سے محروم ہے یا نہیں؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسی علامات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی بنا پر آپ کو یہ تصدیق ہو سکتی ہے کہ آپ خیر و برکت سے محروم ہیں یا نہیں۔ خیر و برکت سے محرومی کی علامات کیا ہیں؟ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے مختلف افراد پر مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ علامات ہم نے اپنے ذاتی مشاہدات کی بنا پر تلاش کی ہیں۔ ان علامات کا تذکرہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، لہٰذا خیر و برکت سے محروم ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ فرد کو برائی سر انجام دے کر یا برائی دیکھ کر لطف محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرد زمین پر گر جائے تو اس شخص کو دیکھ کر اگر کوئی ہنستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص خیر و برکت سے محروم ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت سن کر لطف اندوز ہونا، دو افراد میں جھگڑا کروا دینا یا جھگڑا دیکھ کر خوش ہونا، شدید بے چینی ہونا، اسلام میں ہمیں ایسی بہت سی وجوہات ملتی ہیں جن کی بنا پر کوئی فرد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ اذان کے وقت گانا سننے یا جھگڑا کرنے یا باتیں کرنے کی وجہ سے بھی فرد خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے فرد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ شراب پینے یا شراب گھر میں لانے کی وجہ سے بھی فرد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جانے یا انجانے میں اگر کوئی شخص سود لیتا ہے یا پھر وہ سود دیتا ہے تو وہ خیر و برکت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ بات بات پر قسم کھانا یا جھوٹ بولنے سے فرد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ گالی دینے کی عادت فرد کو برکات سے محروم کرتی ہے۔ بیوی اگر شوہر سے بدتمیزی کرے تو اس کی وجہ سے وہ برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ اولاد اگر اپنے والدین سے بدتمیزی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ زندگی کی برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ جو افراد گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے وہ بھی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑے ناخن رکھنے کی وجہ سے فرد خیر و برکت سے محروم ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے فرد برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم نے برکات سے محروم ہونے کی سب سے اہم وجوہات آپ کو بتائی ہیں۔